بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم آج کے اس موضوع میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ درود شریف سے فیض یافتہ ارواح کون سی ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن کو درود پاک نے فیض دیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اس بیان کو سننے کے بعد جس کو بھی درود پاک کا فیض مل رہا ہے اسے پتہ چل جائے گا، یقین جانیں۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں، ایک ہوتا ہے کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں، آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں یا آپ کی جو حاجات ہوتی ہیں، آپ کے ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں چینجنگز جو ہے وہ آ جاتی ہیں، کیونکہ میں نے زیادہ تر ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو مختلف مسائل کا شکار تھے، پھر ہمیں بتاتے ہیں نا، انہوں نے درود پاک پڑھا تو ان کے مسائل جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو ڈپریشن تھی، انزائٹی تھی، بہت سے ایشو تھے، گھریلو معاملات تھے، روزگار کے مسائل تھے، بتاتے ہیں لوگ۔ تو انہوں نے جب یہ پڑھا، یا کچھ لوگ روحانیت کے متلاشی تھے، راہ سلوک کے راہ پہ چلنے والے تھے، انہوں نے پڑھا تو ان کو وہ منزل مل گئی۔ گویا کہ جس چیز کی ضرورت تھی تو اس نے یہ سٹارٹ کیا درود پاک، تو ان کو سلوشن ملا درود کی برکت سے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے، یاد رکھ لیں کہ ان سب کا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ ایک ظاہری انسان سے ہوتا ہے۔ یہ جو پرابلم ہے یہ ظاہری انسان سے ہے نا، ظاہری جسم کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا روح کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ روح جو ہے وہ تو بالکل ہر فکر، ہر غم سے جو ہے وہ آزاد ہے، اسے کوئی دنیاوی پریشانی یا دنیاوی پرابلم جو ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے متاثر نہیں کر سکتی۔ انسان کا جسم، انسان کا نفس، انسان کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ روح جو ہے وہ صرف ایک ہی صورت پریشان ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو ذکر اللہ نہیں دے رہے ہوتے، یا جو اس کی غذا ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر، تو وہ نہیں دے رہے ہوتے، تو وہ تھوڑا پریشان ہوتی ہے۔ اب یہ روح ہے، ایک تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کا ذکر اللہ کے ساتھ تعلق ہے، غذا کے ساتھ تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسرا اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ فیض سے ہوتا ہے۔ فیض براہ راست جو ہے وہ روح پر پڑتا ہے، پھر روح جو ہے اس فیض کو پورے جسم میں خون کی طرح روحانی طور پہ نظر نہ آنے والا فیض وہ پورے جسم میں وہ سپلائی کرتی ہے، عقل میں، دل میں، آنکھوں میں روحانی جو فیض ہوتا ہے وہ منتقل جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ دنیاوی جو پرابلم ہیں یا مسائل ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے بھی درود کا سہارا لیا ان کا ختم ہوا، جو بھی اس کا پرابلم تھا۔ لیکن جو فیض کا تعلق ہے تو فیض ان کو ملا کہ جو اللہ اس کے رسول کے منظور نظر پسندیدہ لوگ تھے، ان پہ فیض کا کرم ہوا، یا ان لوگوں پر پھر فیض جو ہے وہ برسا کہ جو فیض کے متلاشی تھے۔ یاد رکھ لیں کہ روح کے ساتھ ایک نہایت گہرا اور لطیف تعلق ہوتا ہے۔ ہر روح کا دوسری کے ساتھ مختلف نسبتوں سے تعلق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض روحیں ایک دوسرے کو جو ہے پہلی ملاقات میں ہی پہچان لیتی ہیں، کیونکہ ان کے مزاج، ان کی کیفیات اور ان کی روحانی سمت جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ ہر روح اپنے اندر ایک پیغام رکھتی ہے اور دوسری روح اس پیغام کو محسوس کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ دنیاوی تعلق سے پہلے ہی جو ہے وہ قلبی قرب محسوس کرتے ہیں،
ان کی ملاقات پہلے ایک فاسٹ میٹ ہوتی ہے، لیکن ان کو ایسا دونوں کو یہ تاثر ملتا ہے، ایک امپریشن بلڈ ہوتا ہے جیسا کہ وہ صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ روح سے جو ہے ہم کلام ان کی ازل سے پہلے سے جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ اسی طرح جو انسان درود پاک پڑھتا ہے، درود شریف پڑھنے والے لوگ جو ہیں ایک خاص روحانی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کی روحیں درود پاک کے انوارات سے جڑ جاتی ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو یہ فیض ملتا ہے ان کی روحوں کو کہ جو درود پاک پڑھتے ہیں، جن کو فیض ملتا ہے، ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ درود کے تذکرے سننا پسند کرتی ہیں، درود شریف کے واقعات سننا پسند کرتی ہیں، بڑوں سے، بزرگوں سے، اہل علم سے۔ وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں یہ درود پاک کے جو حقائق ہیں، درود پاک کے جو اسرار و رموز ہیں، وہ یہ لوگ بتاتے رہیں، اور ان لوگوں سے یہ محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ درود شریف کی مشاہدات کے بیان کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی ایک مشترک کیفیت موجود ہوتی ہے، اور یہ نسبت محض الفاظ کی نہیں، محض ظاہر کی نہیں، ظاہری انسان کی نہیں، بلکہ روح کی نسبت ہوتی ہے۔ جیسے دو افراد ملتے ہیں جن کے دل درود پاک کے نور سے روشن ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کی کیفیت کو آسانی سے یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک خاموش روحانی رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ وہ ان کیفیت کو جو ہے، ان کیفیات کو محسوس بھی کرتے ہیں اور دوسروں تک منتقل بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف کی محفلوں میں بیٹھنے والے دلوں کو سکون، ان کی روحوں کو ٹھنڈک، آنکھوں کو ٹھنڈک، اور روح کو جو ہے وہ راحت اور تسکین محسوس ہوتی رہتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کسی ظاہری مسائل یا ظاہری ایشو یا ظاہری جو چیزیں ہیں وہ متاثر بھی نہیں کرتی، ہوتی ہیں سب کے ساتھ، لیکن ان کی جو توجہ ہے وہ مولا کی جانب، وہ حضور کی جانب منسلک رہتی ہیں۔ ان کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکٹ رہتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں تو وہ صرف اپنے مطلب تک درود پڑھتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ان کو مسائل یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان سے نکلنے کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے، نہ جہنم کے ڈر سے پڑھتے ہیں، نہ جنت کے لالچ میں پڑھتے ہیں، نہ دنیاوی مسائل سے بچنے کے لیے، نہ دنیاوی منصب و عہدہ حاصل کرنے کے لیے، بلکہ ان کا جو محور مرکز ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہوتی ہے۔